خطبہ نمبر 39 ہے، امام فرماتے ہیں وَمِن خطبۃ لَهُ علیہ السلام منیت بمن لا یطیع اذا امرت، میرا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جنہیں میں جب کسی کام کا کہتا ہوں تو وہ مانتے نہیں، ولا یجیب اذا دعوت، جب میں بلاتا ہوں تو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام علی کا سارا لشکر ایسا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں امام علی نے یہ اپنے شیعوں کو ایسا کہا اور شیعہ تو ایسے ایسے لوگ تھے۔ یہ امام علی زجر و توبیخ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو امام کے لشکر کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، کانہم یساقون الموت، ایسے لوگ رسول کے زمانے میں بھی تھے کہ جب رسول نے ان کو کہا کہ چلو نکلو تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین کے ساتھ چپک جائیں گے یا وہ موت کی طرف گویا کہ ہنکائے جا رہے ہو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا لشکر ایسا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مقداد بن الاسود الکندی بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ سعد بن عبادہ جیسے لوگ بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ اور بہادر، عمار یاسر، عبداللہ بن مسعود، ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت، خباب بن الارد، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، صعصع بن صوحان، یہ لوگ ہیں رسول اللہ کے جانثار حضرات ہیں، رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والے، چھڑکنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ انداز ہے، اور کچھ لوگ لشکر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں۔ لا ابا لکم، تمہارا برا ہو، ما تنتظرون بنصرکم ربکم، ہائے 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 ہائے، ما تنتظرون بنصرکم ربکم، اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اما دین یجمعکم، کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا؟ تمہاری دعوت ایک نہیں ہے؟ ولا حمیت تحمشکم، کیا دینی غیرت اور حمیت تمہیں جوش نہیں دلاتی؟ اقوم فیکم مستصرخا، میں بلند آواز لگاتے ہوئے تم میں کھڑا ہوتا ہوں، وانادیکم متغوثا، مدد کے لیے پکارتا ہوں، فلا تسمعون لی قولا، کوئی بات تمہارے کانوں پہ نہیں آتی، ولا تطیعون لی امرا، کوئی بات نہیں مان رہے ہو، حتی تکشف الامور عن عواقب المساء، یہاں تک کہ نافرمانیوں کے برے نتائج، اس کے جو انجام ہے وہ تمہارے سامنے آئے۔ فما یدرک بکم ثار، نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ولا یبلغ بکم مرام، نہ کسی مقصد مرام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرۃ الجمل الاسر وتثاقلتم تثاقل الندو الادبر، تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے میں نے تمہیں بلایا، کیا ہو یہ تمہارے بھائیوں کی مشکلیں حل ہوں گی، مگر ہوا کیا کہ تم اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کے ناف میں درد ہو رہا ہو، اونٹ کو اپنے ہی درد میں لگا ہوا ہے، تمہیں کیسے بٹھائے گا؟ تمہاری مثال ایسی ہو گئی، اور لاغر کمزور شتر کی طرح تم ڈھیلے پڑ گئے۔ ثم خرج الی منکم جنید متذائب ضعیف کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اللہ اکبر۔ ثم خرج الی منکم جنید، پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی کمزور فوج آئی، اور اس کی حالت بھی کیا ہو رہی تھی؟ اس کی نظروں کے سامنے بھی گویا کہ اسے موت کی جانب دکھیلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، شروع میں آپ کو بتا دیا میں نے۔ یہ لشکر، یہ ایک نفسیات ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اقول قوله علیہ السلام متذائب ای مضطرب من قولهم تذاءبت الریح ای اضطرب حبوبها ومنه سمی الذئب ذئبا لاضطراب مشیته۔ اچھا، سید رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام کے قول میں متذائب کا معنی ہے مضطرب ہونا، اور عرب کہتے ہیں کہ جب ہوائیں مضطرب ہوتی ہیں، کبھی ادھر چلیں کبھی ادھر چلیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔